ایشیائی مئی کی ایک نہایت تاریک اور بے حد سنسان رات تھی۔ دریائے شون کی غسیلی موجیں گرج رہی تھیں۔ دور کسی پہاڑی کے پیچھے سے آبشار کی دھائیں دھائیں گرنے کی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے سوا اس ویرانے میں کسی قسم کی آواز نہیں آتی تھی، البتہ کبھی کبھی غاروں کے کناروں سے کسی تنہا الو کی منحوس چیخ سنائی دے جاتی تھی۔ ریل کی پٹڑی سے کسی قدر فاصلے پر سامنے ہی گاؤں کا ایک چھوٹا سا قبرستان تھا۔ رات کی ہیبت ناک تاریکی میں کبھی کبھی قبروں کی ہڈیاں فاسفورس کے زور سے مشعلوں کی طرح جگمگانے لگتی تھی، تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جنوں کے بادشاہ کی بارات چلی جا رہی ہے۔ ٹھیک 12 بجے یکایک ریل کی سیٹی سنائی دی، دور سے انجن کی تیز روشنی نظر آنے لگی۔ پھر دم کے دم میں ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ریل نہایت تیزی سے پل پر سے گزر گئی۔ میں جب سے یہاں آئی تھی رات کے کھانے کے بعد افسانے سوچنے کے لیے ان ویران غاروں کی طرف ٹہلنے آ جایا کرتی تھی۔ جس شب کا میں ذکر کر رہی ہوں، اس شب اتفاق سے بوڑھا ڈاکٹر غار بھی میرے ساتھ ٹہلنے آیا تھا۔ وہ آج ہی شام کی ٹرین سے میرے ہاں پہنچا تھا، اور اگرچہ اس وقت وہ میری تنہائی میں مخل ہو رہا تھا، تاہم میں اپنے آپ کو ایک افسانوی فضا میں محسوس کر رہی تھی۔ مگر اس شب کسی قسم کا پلاٹ ذہن میں نہیں آتا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور گھبرا گئی، کیونکہ ڈاکٹر غار آنے والی ریل کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس طرح جیسے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں۔ اس نے انجن کی طرف سے منہ پھیر لیا اور ایک دل دوز آہ بھر کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ چاند آہستہ آہستہ طلوع ہونے لگا تھا اور ایشیائی گرم رات کی ہوائیں سرسرا رہی تھیں۔ میں نے چاند کی اداس روشنی میں بوڑھے ڈاکٹر غار کا چہرہ دوبارہ دیکھا۔ شب کے کھانے کے سیاہ کوٹ میں اس کا چہرہ برف کی طرح سفید اور لاش کی طرح ساکت نظر آ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، ڈاکٹر تم متوحش نظر آ رہے ہو۔ ہاں بیٹی، میں متوحش ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ آخر کیا بات ہے؟ یہ ایک راز ہے۔ اس نے پل کی طرف اشارہ کیا اور خوفناک نظروں سے اسے تکتے ہوئے گردن نیچے جھکا لی۔ وہ راز مجھے بھی سناؤ ڈاکٹر۔ اے اللہ، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر غار دیوانوں کی طرح دریائے شون کے پل کی طرف تک رہا تھا اور ٹھنڈی سانسیں بھر رہا تھا۔ مجھے ایسے مناظر متوحش کر دیتے ہیں۔ آخر بڑی دیر بعد اس نے صرف اتنا کہا، روحی۔ میں نے بے چین ہو کر کہا، ڈاکٹر آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں کس چیز کو تک رہے ہیں؟ وہ راز مجھے بھی بتائیے۔ ڈاکٹر نے کسی قدر پسو پیش کے بعد کہا، بہت اچھا، اور نسوار کی ایک چٹکی لی۔ رومال سے ناک کو خوب رگڑا۔ اس کی اب تک وہی پرانی عادتیں تھیں، وہی نسوار کی ڈبیا، وہی بار بار ناک کو رومال سے رگڑنا۔ سنسان رات میں وہ ایک قدیم شیطان معلوم ہوتا تھا، اور اس کے پراسرار انداز کو دیکھ کر میرا دل میرے سینے میں دھڑک رہا تھا۔ خوفناک رات اپنے سیاہ پر پھیلائے ہمیں آغوش میں لیے کھڑی تھی۔ اے مالک، وہ اندھیری ڈراؤنی رات اور وہ دریائے شون کی مہیب موجوں کی گرج۔ ڈاکٹر مجھے لے کر ایک چٹان پر پل کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گیا۔ میں منتظر تھی کہ اس کی گفتگو سنوں۔ کہنے لگا، ابھی ابھی ٹرین اس خوفناک پل پر سے گزری ہے بیٹی روحی۔ جب کبھی میں اس پل پر رات کے سنسان سناٹے میں ٹرین کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مجھے آج سے 25 سال قبل کا ایک عجیب و غریب پر اسرار واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ پل تعمیر ہوا تھا۔ اس وقت ایک خارج العقل واقعہ پیش آیا۔ اسی زمانے میں میں اس گاؤں کا ڈاکٹر بن کر آیا تھا۔ جب سے میں یہاں آیا ہوں بار بار میری نظر دریائے شون کی طرف جاتی ہیں اور حیران و پریشان واپس آتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آج تک میری عقل دنگ ہے، شاید تمہیں یقین نہ آئے۔ میں سرک کر ڈاکٹر کے قریب ہو گئی۔ یقین کس بات کا نہ آئے گا بھلا؟ میں آپ کی اکثر باتوں کا یقین تو کر لیتی ہوں۔ مزید برآں مجھے آپ پر اعتماد ہے کہ آپ مجھ سے جھوٹے قصے بیان نہیں کریں گے اور نہ ان میں نمک مرچ لگائیں گے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا، پھر گردن جھکا لی۔ کہنے لگا، مگر سوال یہ ہے کہ روحانیات پر تمہیں اعتقاد بھی ہے یا نہیں؟ میں ہنس کر بولی، میں پاگل تھوڑی ہوں کہ روحانی دنیا سے انکار کر دوں۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ وہ تو جاہل لوگ ہیں جو روحانی دنیا کے منکر ہیں۔ اچھا اب قصہ سناؤ۔ ڈاکٹر سگار سلکا کر کچھ دیر خاموشی سے کش لگاتا رہا۔ قصہ نہیں بلکہ چشم دید واقعہ، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ جس وقت یہ پل بن رہا تھا تو بہت سے مزدور کام کرتے تھے۔ ان میں 2 خوبصورت نوجوان مومار بھی تھے۔ مجھے اب تک ان دونوں نوجوانوں کے نام یاد ہیں، عابد اور یوسف۔ یہ دونوں ایک مزدور لڑکی زینب سے محبت کرتے تھے۔
اس لیے دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے متنفر اور ناراض رہتے۔ کبھی کبھی جنگ بھی ہو جایا کرتی تھی، مگر اس جنگ کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا اور لڑکی کی جان عذاب میں تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے دریائے شون کا پل۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اتفاق سے زینب بیمار ہو کر علاج کے لیے میرے پاس آئی۔ سوائے ایک بیوہ ماں کے اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ مجھے یہاں کسی ایک معزز شریف خادمہ خاتون کی ضرورت تھی کیونکہ میں یہاں نیا نیا آیا تھا۔ چنانچہ میں نے زینب کا علاج نہایت تندہی سے کیا اور جب وہ اچھی ہو گئی تو میں نے اسے اور اس کی ماں کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیا۔ ایک رات میں کھانے کے بعد اپنی تجربہ گاہ میں بیٹھا تھا، معمار عابد اندر کمرے میں آیا۔ مجھے عابد بہت اچھا لگتا تھا اور تھا بھی وہ نہایت سجیلا نوجوان۔ چنانچہ میں نے شفقت کے لہجے میں مسکرا کر کہا، نوجوان آدمی، ایسی اندھیری رات میں تمہیں کیا ضرورت یہاں کھینچ لائی؟ کیا بیٹھے بیٹھے پھر جنون سر پر سوار ہوا ہے؟ کیا دنیا میں تمہارے لیے زینب ہی رہ گئی ہے؟ اب اس حماقت کو بھول جاؤ۔ عابد بولا، میں اس خیال کو محض اس شرط پر بھلا سکتا ہوں کہ یوسف بھول جانے کا وعدہ کر لے۔ بہت اچھا نوجوان، آج یوسف کو بلا کر لاؤ، میں اسے سمجھا دوں گا، خدا تم دونوں کو توفیق عطا کرے۔ یہ سن کر وہ واپس گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں چند تیز تیز جملے دروازے کے باہر سے سنائی دیے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ دونوں مصروف جنگ ہیں۔ جب وہ اندر آئے تو ان کے چہرے گہرے گلابی ہو رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ میں نے مسکرا کر ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ نوجوانوں، تم دونوں ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو۔ کم سنی اور نا تجربہ کاری نے تم دونوں کی عقل گم کر دی ہے۔ اب میں تم دونوں کو ایک دوستانہ رائے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم دونوں زینب کے خیال کو دل سے نکال دو۔ واہ کیا خوب! یہ تو ناممکن ہے، دونوں نے فوراً جواب دیا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم دونوں کامیاب ہو؟ نہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک کامیاب ہو جائے اور دوسرا منہ تکتا رہ جائے۔ یہ ناانصافی ہوگی، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا، میں نے فکر مندی کے انداز میں کہا۔ یہ تو صرف اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک مر جائے، عابد نے جواب دیا۔ میں ہنس پڑا۔ محبت کیسی عجیب چیز ہے، تم لوگ اپنی زندگی کو محبت کے دیوتا کے قدموں میں بھینٹ چڑھانے پر تیار ہو۔ اچھا بھائی، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم دونوں میں سے کون مرنے پر تیار ہے؟ کون مرے گا؟ یہ سن کر یوسف جل گیا، بولا، جناب مرے وہ جس سے زینب نے کبھی مسکرا کر بات نہ کی ہو۔ میں تو جیوں گا اور دکھا دوں گا کہ زینب خود خوشی سے کسے قبول کرتی ہے۔ یہ سن کر کچھ دیر تو عابد نظریں زمین پر گاڑے چپ چاپ کھڑا رہا، پھر ایک آہ بھر کر مڑ گیا، دروازہ کھولا اور باہر چلا گیا۔ کچھ سوچ کر میں فوراً کھڑا ہو گیا اور میں نے یوسف سے کہا، یوسف تمہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ یوسف خود اس انقلاب پر متعجب ہو رہا تھا، کہنے لگا وہ بزدل تھا اس لیے بھاگ گیا، ورنہ میں نے تو اس سے کوئی سختی نہیں کی تھی، بزدل آدمی ایسے ہی فرار ہو جاتا ہے۔ ہم ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک دریائے شون کے پل کی طرف سے ایک چیخ سنائی دی۔ یہ سن کر میں دریچے کی طرف بھاگا اور میرے ساتھ ہی یوسف، ہم دونوں دریچے میں کھڑے پل کی طرف جھانک رہے تھے، مگر وہاں کیا تھا؟ چاند کی زرد روشنی ایک سناٹے کی کیفیت میں ویران پہاڑوں اور خوفناک پل کو چمکا رہی تھی، اور دریائے شون غسیلی موجوں کی گرج کے سوا اور کوئی آواز نہیں تھی۔ ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اللہ، وہ خوفناک رات، وہ دریائے شون کا دہشت ناک پل! اتنے میں دفعتاً ایک شخص کے کرہنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی شدید اذیت میں مبتلا ہو۔ ہم دونوں باہر نکل آئے اور پل کی طرف بھاگے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو عابد پسینے میں نہایا ہوا زمین پر پڑا تھا اور زور زور سے کرا رہا تھا۔ شدید تکلیف سے اس کے دیدے باہر نکلے پڑتے تھے۔ خداوند، عابد یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اسے سہارا دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ رونے لگا اور نہایت درد انگیز لہجے میں بولا، زینب، وہ میری تقدیر ہی میں نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مجھ سا بدبخت بھی پردہ عالم پر نہ ہوگا۔ میں پل پر سے گزر رہا تھا کہ سانپ نے میرے پاؤں میں ڈس لیا اور میں چکرا کر زمین پر آ رہا۔ اب مجھے چکر آ رہے ہیں اور یقیناً میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ یوسف بت بن گیا تھا اور حیرت کے مارے اس پر موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ یوسف اسے اٹھانے میں تامل کر رہا تھا کہ عابد نے خود اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا،
ڈاکٹر صاحب اب میں کسی علاج سے اچھا نہیں ہوں گا، آپ مجھے اسی جگہ دم توڑنے دیں جہاں میں پہلے پہل محبت سے متعارف ہوا تھا۔ یوسف نے مجھے سانپ بن کر ڈس لیا، اب میں دنیا سے رخصت ہوتا ہوں۔ مگر اس موقع پر یوسف کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، یہ قدرت الہی کے کرشمے ہیں، اس میں کسی کا دخل نہیں۔ میں دنیا میں عیش و عشرت کے لیے زندہ رہوں گا اور تم رخصت ہو جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے رخصت۔ جدائی، ہر ایک چیز سے جدائی، محبت سے، زینب سے، اس دل فریب دنیا سے جدائی اور رخصت۔ روحی، عابد کا وہ دردناک لہجہ میں کبھی نہ بھولوں گا۔ مرتے ہوئے عاشق کا لہجہ کس قسم کا ہوتا ہے؟ عابد درد انگیز پیرائے میں کہنے لگا، ہاں میں رخصت ہوتا ہوں، مگر یاد رکھنا یوسف، میں ہمیشہ موجود رہوں گا اور تمہاری خوشیوں میں مخل ہوں گا۔ تم کبھی اپنے نخل آرزو کو سرسبز نہیں دیکھو گے، میں مر کر واپس آؤں گا اور تم تباہ ہو جاؤ گے۔ یوسف ہنس کر کہنے لگا، کیا پاگل ہے، مر کر کبھی کوئی واپس بھی آیا ہے؟ عابد پھر اپنے خوفناک لہجے میں کہنے لگا، کوئی نہیں آیا، مگر یوسف یاد رکھو میں آؤں گا۔ یوسف پھر ہنس کر تنزن بولا، الو ہے، پاگل ہو گیا ہے، بہت خوب، آپ تشریف لاتے رہیے گا، مگر میں زینب کو اپنی دلہن بنا کر اسی دریائے شون کے پل پر سے گزروں گا، اسی پل پر سے جہاں سانپ نے تمہیں ڈسا ہے اور جہاں ہمیشہ کے لیے تم دنیا کو الوداع کہہ رہے ہو۔ یکایک عابد زمین پر لیٹ گیا اور اس کا دم نکل گیا۔ برباد محبت! دنیا کیسی عجیب جگہ ہے، ایک آدمی تباہ ہو گیا، دوسرا ثمر رہا ہے، ایک پھول مرجھا گیا اور دوسرا شگفتہ ہو رہا ہے۔ دنیا کیسی عجیب جگہ ہے! کیا انسان دنیا میں اس لیے پیدا ہوا ہے کہ اپنے بھائی کی تربت پر اپنا محل تعمیر کرے؟ اف اف، ستم ستم! عابد نے تو قبر آباد کی اس کی زندگی کا اختتام ہو گیا، مگر یوسف کی دلی مراد برائی۔ تیسرے ہی ہفتے زینب سے اس کی شادی ہو گئی۔ مجھے ان ایام میں رات کے وقت مطالعہ کرنے کی عادت تھی، چنانچہ میں اپنے کتب خانے میں دریچے کے آگے بیٹھا ہوا ایک کتاب دیکھ رہا تھا، مگر بار بار میرا خیال محبت کی ٹریجڈی کی طرف چلا جاتا تھا۔ انسان کی محبت! الہی، کیا سچی محبت دنیا میں ناکام رہنے ہی کے لیے آئی ہے؟ جس پل پر، جس جگہ ایک نامراد شخص کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی تھی، آج اسی پل پر سے ایک کامیاب شخص اپنی دلہن کو لے کر گزرنے والا ہے۔ کیا اسی کا نام انسانیت ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ٹھیک 12 بجے یکایک دور سے ریل کی تیز سیٹی سنائی دینے لگی۔ میں دریچے میں جا کھڑا ہوا، دور سے انجن کی روشنی نظر آنے لگی۔ ٹرین اب اس پل پر سے گزرے گی، اس گرجتے ہوئے شون کے پل پر سے، جس پر ایک ناکام آرزو نے جان دی تھی اور جس پر سے ایک کامیاب محبت کرنے والا گزرنے والا ہے۔ اتنے میں ٹرین کا بھاری بھرکم انجن یوں چھک چھک کرتا ہوا پل پر سے گزرنے لگا، گویا بوجھل ٹرین کو کرا کرا کر کھینچ رہا ہو۔ نصف ٹرین گزر گئی اور پھر دفعتاً اچانک ایک بہت بڑی زہرا گداز آواز آئی۔ میں گھبرا کر دیوانہ وار پل کی طرف بھاگا۔ اف! اس وقت کا منظر! پناہ باخدا! ریل پٹڑی پر سے اتر گئی تھی اور دم کی دم میں دریائے شون کی گرجنے والی اونچی اونچی موجوں کی آغوش میں جا گری تھی۔ اف! وہ مسافروں کی دہشت انگیز چیخیں، وہ لوگوں کی نا امیدی، وہ زندگی کا اختتام۔ بعض مسافر پانی میں دم توڑ رہے تھے، بعض ڈبوں میں اٹک کر رہ گئے تھے، کچھ پل سے لٹک رہے تھے، کوئی پانی میں مدد کے لیے چیخ رہا تھا۔ قیامت کا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ رات، دہشت ناک تاریک رات گزر گئی، ظلمت کے پردے پھٹ گئے اور دوسرے دن آفتاب حسب معمول طلوع ہوا۔ نہ اس کا چہرہ مزمحل تھا، نہ اس کی تیز روشنی ہی میں کسی قسم کا فرق محسوس ہوا۔ وہ رات کے المناک حادثات سے بالکل انجان، آسمان پر حسب معمول چمک رہا تھا۔ پر دریائے شون کے پل کے نیچے اونچی اونچی موجوں میں سینکڑوں بندگان خدا دائمی نیند سو رہے تھے۔ سویرے ہی سویرے لوگوں کو ساحل کے قریب 2 لاشیں نمایاں نظر آئیں، ایک نوجوان مرد کی اور ایک لڑکی کی لاش۔ روحی، کیا ہمارے روحانی دوست ہم سے انتقام لے سکتے ہیں؟ کیا ساکنان عالم ارواح کا ہماری دنیا سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ کیا وہ نفرت یا محبت کے موقعوں پر یا کسی اشد ضرورت پر چند لمحوں کے لیے کسی نامعلوم طریق پر اس مادی دنیا میں پھر واپس آتے ہیں؟ میں ڈاکٹر گار کے سوالات کا کوئی جواب نہ دے سکی، وہاں سے چپ چاپ اپنے دارالمطالعہ میں گئی، دریچے کھول دیے۔ رات کے سناٹے میں
ناشپاتی کے درختوں پر الو بول رہے تھے اور دریائے شون کی موجیں حسب معمول سناٹے میں گرج رہی تھیں۔ میرے سامنے ایک موم بتی ٹمٹما رہی تھی۔ میں افسانہ لکھنے لگی جس کا عنوان تھا دریائے شون کا پل۔